अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 21 अप्रैल जी। सबसे पहले तो सर जी इल्लामा इकबाल साहब के लिए दुआ कर दें। इल्लामा इकबाल को हमने अपनी सियासत में बहुत इस्तेमाल किया है, उनके कलाम से हमने बड़ा इस्तिफ़ादा हासिल किया है। वो हमारे कौमी शायर हैं। कायद आज़म इल्लामा इकबाल दो ही तो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कोई हम खुल के तनकीद नहीं करते। ठीक है, चलो उनके लिए पहले दुआ कर दें जी। आज उनकी बरसी है, बरसी। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकिरना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़हियल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह ताला इल्लामा इकबाल की रूह को बख्श दे और उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। सब कहें आमीन आमीन। अब आए जी, इल्लामा इकबाल का शेर है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का वो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। क्या बात है सर जी। और ये भी इल्लामा इकबाल का है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है सर, जो जिसको शेर आता है वो मुझे शेर एक एक इल्लामा इकबाल का भेजे। आप सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं, आप भी खुद भी पढ़ें। सारा खुद ही शायरी की बड़ी खबरें हैं जी, बड़ी खबरें हैं। हाँ जी, बड़ी खबरें हैं सर जी। बड़ी खबर तो ये है कि रवांडा एक मुल्क है, वो हमारे यहाँ उसका जनाब वज़ीर ख़ारजा आया हुआ है और बड़ी मुज़ाकरात और गलबात और उस पर हो रहे हैं जनाब। हम आपस में वो तल्लुकात बनाएंगे। आपने किन किन लोगों ने पहले रवांडा का नाम सुना हुआ है? रवांडा वैसे राय विंड से मिलता है, आगे एलिफ डाल देना रवांडा बन जाएगा। तो उसका जनाब इस्तकबाल किया जा रहा है। अच्छा, मेरे पास ना हर मुल्क के लोग हैं जो रवांडा में हमारे कानूनी टीवी की नशरियात सुनते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी वो आज मैसेज करें और बताएं कि हम जी रवांडा में ये सुनते हैं, वियतनाम में सुनते हैं, हमारे वो शाह साहब कुरैशी साहब हैं और हैं बहुत सारे मुल्कों में, सारे हैं तकरीबन, हांगकांग ये वो, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता, लंबा चौड़ा मसला है। रवांडा का अगर कोई बंदा है ना सुनने वाला, वो ज़रूर मैसेज करे। तो एक तो रवांडा के जनाब आए हुए हैं, दूसरे शेखों की बड़ी खबरें हैं। शेख ज़ैद आए हुए हैं जनाब अली मुत्तहिदा अरब इमारात के, ठीक ठाक 6-4 दिए मुच्छें रखी हुई हैं ने उन्हें बंदे ने, और टाई शाई पाई हुई है, मुच्छें रखी हुई हैं ने। वो आए हैं और उन्होंने जनाब अली वो मुज़ाकरात किए हैं और बड़े एक दूसरे को कर रहे हैं। इसहाक डार साहब उन्होंने कहो साढ़े वीज़े ना रिजेक्ट करो मुत्तहिदा अरब इमारात में। कल आपने सऊदी अरब के लिए वीज़े फ्री कर दिए ना, तो कोई हमारे लिए भी फ्री करे यार। मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई, इकबाल तेरी शायरी ने कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। ये भी इल्लामा इकबाल का एक शेर है। चलें जी, और एक शेख साहब ये आए हुए हैं ना, एक शेख हसीना वाजिद की खबरें भी आ रही हैं। रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं, कौम को तबाह करने में, इन ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर दिए हैं। और भाई इनके भी करें ना, जो हमारे मुखालिफ है, फौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उनको भी रेड वारंट जारी करो। तो होशियारी नहीं आ रही है रेड वारंट देख के? तुसी भी जनाब इमरान रियाज, शहबाज गिल, मुईद पीरजादा, साबर शाकर, राजा आदिल, मेहदी, इन्हें के खिलाफ जारी करो ना। कदों करोगे? नहीं करेंगे सर जी, नहीं करेंगे। ये हुकूमत हमारी ना ऐसे ही है, होली होले ढोलकी बजाओ जाओ जो है ना। मैं इसको अब ये कहता नहीं ये तीसरी कुव्वत की हुकूमत है, ये नहीं कहता। आप देखें नहरों के मसले पे आ जाए। मैंने कल आपको बड़ी वीडियो डिटेल बनाई है कि जनाब सिंध में भी नहरें बन रही हैं, यही 6 में से, बलूचिस्तान में भी बन रही हैं, पंजाब में भी बन रही हैं। तो सिंध वाले ने रोला पाता है 75% काम हो गया है।
آج تک آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہے ٹی وی پہ دکھائی گئی ہو کہ یہ جی اتنا کام مکمل ہو گیا ہے؟ یا جس طرح سندھ میں جلوس نکلے ہوئے ہیں، تحصیلوں میں بھی، گاؤں میں بھی، کیا پنجاب میں بھی کوئی جلوس نکلا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ نون لیگ کا کام ہے سیدھا۔ چلو حکومت نو چھوڑو، جو ہماری نون لیگ ہے وہ کرے۔ اور ادھر سندھ میں جناب انہوں نے کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جہاں پہ یہ بات نہ پہنچا دی ہو، تو ہم تو پھر لاوارث ہو گئے نا، ہم تو ولی وارث کوئی نہیں ہے ہمارا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ایک جلوس کی قیادت کرو اور کہو کہ نہیں یہ غلط ہے جو ان کا مطالبہ ہے۔ اب حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مر جائیں گے، ہم نہریں نہیں بننے دیں گے۔ تو اب حکومت نے کہا آؤ مذاکرات کرو۔ تو مذاکرات بھائی جان جیڑے بھی کرتے ہیں نا تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح سرداری کو صدارت بھی دے دی، 2 گورنر بھی دے دیے، بلوچستان کی حکومت بھی دے دی، سپیکر بھی دے دیا، ڈپٹی بھی دے دیا۔ یہ ایسے بھائی جان، ایسے مریم کے چچا ایسے مذاکرات کرتے ہیں۔ یقین کریں 100% مذاکرات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے۔ اور اس کے تو ایم کیو ایم والوں کو ساری وزارتیں دی ہوئی ہیں۔ کبھی نون لیگ کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کوئی؟ کیوں کہ مریم کے چچا کہتے ہیں نہیں گل مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ تے بس وڈے گھر نو خوش رکھو، مٹی پاؤ تے وڈے گھر نو خوش رکھو۔ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ویسے سر جی اگر آپ تفصیل سے کریں نا، میں نے ایم اے ہسٹری بھی کیا ہوا ہے، الحمدللہ ایم اے عربی بھی کیا ہوا ہے۔ عرب کے جتنے ملک ہیں کیا وہ ترقی نہیں کر رہے؟ ادھر جمہوریت ہے، میں جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں۔ ہمارے لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ادھر انگریز آئے ہیں، وہ جمہوریت کے نام سے ہمارے اوپر سارے رہے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ عربی ملکوں میں انگریز نہیں پہنچ سکے، ان کی وہی چل رہی ہے، وراثت والی حکومتیں چل رہی ہیں اور بڑی کامیاب چل رہی ہیں۔ کبھی ادھر دیکھا ہے کہ کوئی جلوس نکل رہا ہو؟ کوئی جلوس، کوئی مذہبی یا نان مذہبی، نہ جو حکومت کہتی ہے اے لو جی، مذہبی انہوں کہتی ہے کہ آج آپ نے خطبہ دینا ہے اور بیان کرنا ہے قربانی کے وسائل، سارے قربانی کے وسائل پہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ ادھر کوئی مذہبی پارٹی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، صرف تب کنٹرول میں ہوتی ہیں جب مارشل لا ہوتا ہے۔ تو ہن تسی دسو بھی سانو جمہوریت سوٹ کر دی ہے؟ کوئی کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا، نہ جی۔ جیڑے مسئلے دے آؤ اور جو یہ راضی ہوتے ہیں نا کسی چیز پہ، اس پہ بھی یہ پھر یہ روپڑا لیتے ہیں سارے، بلوچستان ہو، سندھ ہو، KPK ہو۔ میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، سعودی عرب والا نظام لائیں یہاں پہ، پھر لائیں سعودی عرب والا نظام۔ افسوس ہوتا ہے جب یہ باتیں ہم غصے میں کرتے ہیں، ہم آئین و قانون کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن وہ اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہے اس کے اوپر بھی عمل۔ سارے آپ کو اپوزیشن بھی، نون بھی، پیپلز پارٹی بھی سب یہی کہے گی کہ سر جی وڈے گھر جو جیڑی خبر آندی ہے نا وہی پکی ہوندی ہے، باقی کوئی پکی نہیں ہوندی۔ ٹھیک ہے، یہ جناب صورتحال ہے۔ اور آگے اگر آپ تھوڑا سا چلیں نا تو گرمی نے آج دماغ لوگوں نے خراب کرنے نے، تو گرمی کہتے جی بہت ٹاپتے جا رہی ہے، 47 تک پہنچ بھی گئی ہے مختلف علاقوں۔ ٹھیک ہے، اور گندم وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہے، آموں کی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے سر جی کوئی تکڑی حکومت آئے، ویسے جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ ہم حکومت سے وڈرا ہو جائیں گے، حکومت کہے ٹھیک ہے جی ہم بھی وڈرا ہوتے ہیں، نیا الیکشن کرواتے ہیں، یا ہم کوئی اور اتحاد کرتے ہیں، یا کوئی متبادل کریں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کرتے۔ لیکن سر جی بھائی جان نہیں کر سکتا، بھائی جان شبو نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے زیادہ شبو کہا نا تو میری گرفتاری پہلے ہو جانی ہے۔ پیپلز پارٹی تو پہلے منصف امان دی گرفتاری ہو جانی ہے کہ اے وڈا آیا ہے جناب شہباز شریف نو شبو کہنے والا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم تو جناب مریم نواز اور شہباز شریف کے جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شخصیات ہیں جو مسلم لیگ نون کو جنہوں نے اکٹھا کیا ہوئے، بس باقی گلا نہ کروا لیں۔ منصور علی شاہ نے سر وڈا چھکا نہیں تو کم از کم چوکا تو لا ہی دیتا ہے۔ 2 جج جو پشاور سے آئے تھے
ان کو کہا چلو واپس ڈیوٹی جج واپس بھیجو جی. ان کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کے کر دی ہے. وہ دونوں سیشن جج تھے, ان کو بلایا گیا تھا یا افریدی نے, یا وہ ادھر سپریم کورٹ میں کام کر رہے تھے. تو منصور علی شاہ نے اپنا سکہ چلانے کے لیے دونوں کو واپس کیا ہے. اور اب وہ سکہ جو تھا نا, سکہ پانی پلانے والا مشکیزے والا, جس نے اپنا سکہ جاری کیا تھا نا, منصور علی شاہ صاحب نے آج اپنا پہلا سکہ جاری کر کے آرڈر کر دیا ہے. باقی رہ گئے 4 دن رہ گئے. 5 دن ملے نا ان کو. کہتے ہیں جی 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار, 1 چوہے کو کھا گئی بلی, باقی رہ گئے 4 4 دن رہ گئے جی انہوں نے, 4 دن. ٹھیک ہے جی. تو افغان مہاجرین کے حوالے سے میں حیران ہو رہا ہوں. حکومت نے یہ رپورٹ پیش کر دی ہے کہ جناب اب تک جب سے یہ مہم چلائی ہے نا, اب تک 9 لاکھ افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں. میں آپ کا شکر ہے یار, یہ تو اچھی خاصی تعداد ہے. کتنے 20 لاکھ میں سے اگر 9 لاکھ چلے گئے ہیں تو آدھا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے نا. تو باقی بھی افغان مہاجرین بھائی, آپ ہمارے بھائی ہو, ہم بھائی ہیں. آپ اپنے افغانستان راغلہ یا زی افغانستان یا وہ راشا یا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ افغانستان تشریف لے جائیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. دالتا راشا تو ادھر بلاتے ہیں نا. ایک بندے نے کہتے ہیں انگریزی آندھی ہے, کہتے ہیں میں نے انگریزی جب اپنے کول بلا. انہوں نے کہا جی کم ہیئر, کہتا ہے ہوں میں نے واپس بھیج. وہ اینج ہو گیا, کہتا ہے کم ہیئر واپس بھیجن دی انگریزی نہیں سی آندھی. تے سانو دالتا راشا دی تاں دی ہے کہ راشا آؤ بھائی تے واپس جاؤ, اے دی نہیں آندھی. اے ہن سانو ادھر جا کے پھر کہنا پینا ہے راشا. ٹھیک ہے سب دوستو, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی, خدا حافظ سے پہلے آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں. اوورسیز والے بھی آپ بھی رابطے کے لیے 0300 472 5752. منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اے دیکھو جی, ایڈی گرمی بھی جنی بھی ہوئے نا, سانو جناب علی کوٹ پا کے جانا پہندا ہے, جنی مرضی گرمی ہوئے. ٹھیک ہے, ٹائی ہوں پانے. اوکے, اللہ حافظ.